اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں۔ آج کی سبق آموز خبروں میں کون کون سی خبریں دکھائی جا سکتی ہیں، اس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے، آئیے پہلے اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ امریکہ میں جیٹ طیارہ عمارت سے ٹکرا کر تباہ۔ عرب امارات، نوجوانوں میں امراض قلب میں اضافہ، قرض ادائیگی کی پریشانی، مقروض شخص نے 3 بچوں سمیت خودکشی کر لی۔ اگر کسی شخص کا آرام پورا نہ ہو تو اس کے نتیجے میں جسمانی تھکاوٹ اور ذہنی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر کے کئی ممالک میں بچت کا پیمانہ آمدنی کا 20% ہے۔ ہمارے وطن پاکستان میں بچت کا تناسب 13 سے 15% کے درمیان ہے۔ آج کل لوگوں کی بڑی تعداد اپنے بڑھتے وزن کے حوالے سے بہت پریشان ہے اور لوگ آئیڈیل وزن کے لیے ہر قسم کے جتن کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ چند خبریں اس کے علاوہ بھی ہے اور سبق آموز خبروں میں آپ کو دکھانے کے لیے ہے۔ میں آج کی ان خبروں کا جو آغاز کروں گا یہ ایک گھر میں ہونے والے حادثے سے ہے۔ کچن یہ ہمارے روزمرہ کا وہاں پر گزر رہتا ہے، یعنی استعمال والا مقام ہے۔ اسپیشلی جو خواتین ہوتی ہیں ان کا تو کچن میں بڑا ہی ایک اہم رول ہے۔ کچن کھلے بھی ہوتے ہیں، گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، اور کچن میں ایسے بہت سارے سامان ہوتے ہیں جس سے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کچن میں باورچی خانے میں کوئی چیز پکاتے ہیں تو پکاتے ہوئے بھی بے احتیاطیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک بے احتیاطی کہوں یا واقعہ، چلے بے احتیاطی کہہ دوں تو بھی شاید کوئی حرج نہ ہوگا، ایک واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، مجھے بھی پہنچی تھی۔ میں نے کہا یہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں تاکہ اس سے کچھ ہم سمجھ سکیں کہ ایک یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے علاوہ مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور ایسا واقعہ ہمارے یہاں نہ ہو، ہمیں اس کے لیے کیا تدابیر کرنی چاہیے۔ تو کچن میں پریشر کوکر میں جو کھانا پکتا ہے، اس پریشر کوکر کے ساتھ کیا ہوا اور وہاں کیا ایسی کیفیت ہوئی، اس کی ایک بڑی شارٹ ویڈیو ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پریشر کوکر کا استعمال احتیاط ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پریشر کوکر ہے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اور احتیاط آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ حادثاتی طور پر کوکر کے پھٹنے کی صورت میں یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ جو آخر میں جو ویڈیو چلی بچی والی، یہ ایک بار پھر چلائیں۔ ایک بار پھر چلائیں، ریپیٹ کریں۔ روکے تھوڑا آگے لیں، ہاں اور لیں، شروع سے لیں، تھوڑا اور آگے لیں۔ بچی اندر داخل ہوئی ہے۔ اچھا، اب بچی ہے نارمل کچن میں داخل ہوئی۔ ہمارے ویسے کچن اوپن ہوتے ہیں اور بچوں کے لحاظ سے تو یہ چولہے پر ایسا ہے کہ پریشر کوکر رکھا ہوا ہے، اور اب یہ پریشر کوکر کیسے پھٹا، یہ شاید جو گھر میں خواتین ہیں ان کے لیے سمجھنا اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا ہوگا۔ یا تو یہ مطلب کہ اوور کوکنگ ہو گئی ہوگی اور اس کے اندر اتنی مطلب کہ وہ گیس جمع ہو گئی، یا اوپر سے جو اس کی جو کلپس ہوتی ہیں جہاں سے یہ اس کی جو گیس ہے، وہ جو اس کی ہیٹ ہے وہ خارج ہو رہی ہوتی ہے، کچھ اس کا ایشو ہوگا، یا ہو سکتا ہے پریشر کوکر ناقص ہو، یا اس کو پراپرلی بند نہ کیا گیا ہو۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ البتہ ویڈیو میں
کوئی جانی نقصان کا ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا، کوئی ایسی جانی نقصان نظر نہیں آ رہا، لیکن کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ خدا نہ خواستہ آگ لگ سکتی تھی، بچی پر کوئی ایسی اللہ نہ کرے چیز اڑ سکتی تھی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جسے کو بیس بنا کر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اسپیشلی جو ہمارے اسلامی بہنیں ہیں، عورتیں جو خواتین گھروں میں کچن میں کام کرتی ہیں، کہ آپ کے گھر میں جب بچے ہیں تو آپ کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے. بچے ہو یا نہ ہو، احتیاط کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ آگے بھی یہ کام آئے گی. ہمارے ہاں چاقو یہ کھلی رکھ دی جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، امیر علیہ سنت کہیں کھانے پر تشریف فرماتے تو وہاں دیکھا گیا کہ ایک شخص چاقو لے کر آیا کاٹنے کے لیے، چھری، نائف. اب اس کے پکڑنے کا انداز جو تھا نا وہ غیر محتاط تھا. تو آپ نے کھاتے کھاتے ہی اس کی توجہ دلائی کہ آپ اس طرح نہ لائیں، یعنی کہ جیسے یہ چاقو ہوتی ہے نا، تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ اس کی نوک ہے چاقو کی نا، فار ایگزامپل یہ چاقو کی نوک ہے، یہاں سے مطلب یہ اس کو ہم کٹ کریں گے اور یہ اس کا ہینڈل ہے، تو ہم عموماً یوں لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم عموماً یوں لاتے ہیں، یہ لیجئے، تو یہ لگ سکتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو چاقو ہے اس کو ہم یوں پکڑ کے لے کر آئیں، یعنی کہ اس کا یہ جو کونا ہے نوک، اس کو ہم اوپر کی طرف لے کر آئیں، یوں پکڑ کے لے کر آ جائیں، تاکہ یہ جو آگے کا جو نقصان پہنچانے والا جو حصہ ہے وہ نہ ہو. اچھا ایسا بھی نہ ہو کہ اب اس کو آپ یوں پکڑ لو کہ یار یہ ہینڈل اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، تو یہ اللہ نہ اگر یہ زور سے کھینچے گا تو آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا. اب جب احتیاط کا ذہن ہوگا نا تو طریقہ کار ہماری سمجھ میں آ جائے گا. اچھا بعض اوقات یہ پتہ تو ہوتا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسی طرح کرنا ہے، توجہ نہیں ہوتی. بعض اوقات عدم توجہی، یعنی کہ توجہ کا نہ ہونا، یا سم ٹائم ایبسنٹ مائنڈ ہونا. جیسے میں ایبسنٹ مائنڈڈ پرسن کی آپ کو مثالیں دیتا رہتا ہوں کہ وہ سڑک پار بھی کر رہے ہوتے تو ہارن بجتا ہے تو یوں ہل جاتے ہیں، بھائی سڑک پار کرتے کرتے بھی آپ کا مائنڈ کہیں اور تھا، تو بیٹھے بیٹھے بھی یہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. ہاں اب کہیں اور چلا ہی جانا ہے آپ کو بیٹھے بیٹھے، تو پھر مدینے چلے جائیں تصور میں اور کسی اچھی یادوں میں کھو جائیں. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو. اعلیٰ تو لکھتے ہیں دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. تو اب وہ ایک عشق و محبت کی بات میں نے آپ کو عرض کی ہے. ایبسنٹ مائنڈ رہنے کے نقصانات ہوتے ہیں. آپ سیڑھی اتر رہے ہیں، ایبسنٹ مائنڈ ہے، گر جائیں گے. کوئی چیز لا رہے ہیں، گرم توجہ کہیں اور ہے، خود پہ بھی گرائیں گے، کسی اور پہ بھی گرائیں گے. کچن کے تعلق سے جو یہ واقعہ ابھی آپ کے سامنے ویڈیو چلی، اس میں سامان، چاقو. اچھا ہمارے یہاں کچن میں بعض اوقات بلیچ اور اس طرح کپڑے برتن دھونے کا سامان و خود تیزاب بھی گھروں میں عموماً رکھا جاتا ہے. اچھا اب رکھنے کا طریقہ کار بھی ہمارا بڑا عجیب ہے نا. اب وہ جو کولڈ ڈرنک کی جو بوتل ہے، اس کولڈ ڈرنک کی بوتل کے اندر مٹی کا تیل، اس کولڈ ڈرنک کی بوتل کے اندر آپ نے وہ بلیچ ڈالا ہوا ہے یا کوئی ایسی کوئی چیز اور نقصان پہنچانے والی چیز ڈالی ہوئی ہے. بچے کو یہ کہ کولڈ ڈرنک ہے، اس کو تو دسترخوان پر یہ بوتل دیکھنے کا ایک عادی ہو گیا، اب وہ پی جائے تو پھر پتہ چلے گا اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو گیا. تو ایسی چیز جیسے دواؤں پر لکھا ہوتا نا کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، کیونکہ بچہ پی لے گا تو نقصان پہنچے گا. تو اچھا کئی لوگ تو اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ دوائیں بھی کھلی رکھ دیتے، ٹیبلٹ ایسے رکھ دیتے اپنی. بچہ خدا نہ خواستہ وہ ٹیبلٹ لے لے. آپ سوچیں اگر کوئی ایسی اللہ نہ کرے ہیوی ڈوز ٹیبلٹ ہو جو آپ کھا کر بھی آپ کو بے چینی ہو جاتی تو بچے کا حال کیا ہوگا. بچہ کوئی ایسا سیرپ پی لے، بچہ کوئی ایسی چیز کھا لے، بچہ کوئی ایسا چاقو پکڑ لے، یا آپ نے کوئی ایسی گرم پتیلی رکھ دی نیچے، چولہا ایسا کھلا رکھ دیا، اور بہت ساری چیزیں. اب آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا. تو اول تو کوشش کریں کہ بچہ کچن میں اکیلا جائے نہ، کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو بچے کے ساتھ اللہ نہ کرے حادثے کا سبب بن جائے. پھر بھی بچہ یہ اس کے اندر اتنا سینس تو نہیں ہے نا کہ وہ ان تمام تر پہلو پر غور کر سکے. تو اول یہ کہ ایکسیس ہی نہیں ہونا چاہیے. بچہ کچن میں داخل ہو اس کے لیے کیا کیا آپ کوشش کریں کہ وہ رکاوٹیں
پیدا کی جا سکتی ہیں. کہ اب ہمارے اوپن کچن ہے تو کچن اوپن رکھنے کا آپ کو مجھے شوق ہے تو پھر اس کی احتیاطیں کرنے کا بھی ذہن ہمارا ہونا چاہیے. تو یہ میں پلیز ذرا دیکھیے گا. اس سے پہلے بھی ہم نے اس موضوع کو یعنی اس سے ملتی جلتی گفتگو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں اور اس میں یقیناً آپ کا بھی بھلا ہے, ہم سب کا بھلا ہے, ہمارے بچوں کا بھلا ہے. اور یہ مدنی چینل اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ہوتا ہے خیر الناس من ينفع الناس. حدیث ہے خیر الناس, اچھا انسان وہ ہے, بھلائی والا انسان وہ ہے, من ينفع الناس, جو لوگوں کو بھلائی پہنچائے, لوگوں کو خیر پہنچائے, تو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو الدین نصیحہ, یہ بھی حدیث ہے, دین خیر خواہی کا نام ہے. تو آپ کے ساتھ ایک خیر خواہی کی جاتی ہے کہ تاکہ آپ اس کو غور سے سنیں, سمجھیں اور خود کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے دیگر افراد کو ان نقصانات سے بچیں. گھر میں آگ لگ جاتی ہے, پردے پر آگ لگ جاتی ہے, کپڑے پر آگ لگ جاتی ہے, تو یہ ساری چیزیں مہربانی کر کے کوشش کریں کہ نہ ہو. الیکٹریسٹی کے ساتھ, آئرن کے ساتھ, جو گرم گرم آئرن ہوتی ہے اس کے تعلق سے, بلکہ میں تو پہلے بھی میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا, دوبارہ مشورہ دے دیتا ہوں کہ اگر آپ گرم چائے پی رہے ہیں نا, چائے عموماً گرم ہی پی جاتی ہے ڈیفینیٹلی, اگر آپ چائے گرم پی رہے ہیں, ہاتھ میں گرم چالی کی پیالی ہے, کپ ہے, تو عموماً بچے کو پھر گود میں نہ لے. بچہ ہاتھ بھی مار سکتا ہے, بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اس سے آپ کو بھی نقصان ہوگا, بچے کو بھی نقصان ہوگا. تو مطلب دیکھیں کہ کیا چیز ہے جو بچے سے دور رکھی جا سکتی ہے یا بچے کو اس وقت دور رکھا جا سکتا ہے. بچہ ہے, بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ سینس نہیں ہے اس کے اندر, وہ ہاتھ پیر ہلانے میں آزاد ہے, وہ جھمپے مارنے میں آزاد ہے, وہ سر مارنے میں بھی آزاد ہے, کیونکہ وہ بچہ ہے. مگر آپ بچے نہیں ہیں, آپ بچوں کے ابو ہیں, آپ بچوں کی امی ہیں, یا آپ کو گھر کے بڑے ہیں, تو کائنڈلی پلیز غور کیجئے. آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, گھر کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, سامان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. خود کو بھی نقصان سے بچائیں, دوسروں کو بھی نقصان سے بچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, مختلف واقعات ہمارے ملک و بیرون ملک اور اطراف میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور اتنے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کہ سب کو جمع کرنا اور سب کو الگ الگ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے پھر ایک بڑا پروگرام چاہیے, اور ہمیں اور آپ کو ویڈیوز بھی بتانی ہوتی ہیں, کوئی ڈاکیومنٹری دکھانی ہوتی ہے, رپورٹس بتانی ہوتی ہیں. کچھ واقعات کی ہم نے ہیڈ لائنز بنائی ہیں, نیوز بنائی ہیں, وہ کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں. کراچی اورنگی ٹاؤن میں گھر کی چھت گر گئی, ماں اور 3 بچے جاں بحق. شہریوں کو سپلائی کیا جانے والا ہزاروں لیٹر مضر صحت دودھ پکڑا گیا. یہ ہزاروں لیٹر دودھ مضر صحت, یہ کی خبر جب میں نے پڑھی تو بڑا مطلب اس میں مجھے شوق لگا کہ اگرچہ پکڑا گیا, لیکن یہ پکڑا گیا تو یہ کتنے لیٹر سپلائی ہونے کے بعد یا کتنا گھروں میں پہنچنے کے بعد پکڑا گیا, اور جو پکڑا گیا تو یہ پکڑا ہی گیا یا کسی پیچھے کے دروازے سے پھر ریلیز کر دیا گیا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نیوز یہ ہے کہ شہریوں کو سپلائی کیا جانے والا ہزاروں لیٹر صحت کو نقصان پہنچانے والا دودھ پکڑا گیا. اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں آئی ہیں. یہ مال کی محبت نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جی ہاں, یہ مطلب فتنہ ہے, مال کی محبت بہت بڑا فتنہ ہے کہ مطلب بندہ گھی میں ملاوٹ کر دیتا. آپ سوچئے وہ گرم مسالے میں ملاوٹ ہو رہی ہے, چاول میں ملاوٹ ہو رہی ہے, گوشت ایسا بیچا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ. اسی طرح دودھ لے لیجئے, آپ سوچئے کہ یہ کتنی مطلب کہ ایک جرت ہے یار. گھر میں بچے بڑے سب دودھ پیتے ہیں, جو یہ کام کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا ہے, لیکن بالخصوص آپ یہ دیکھیے کہ دودھ میں اتنا مطلب کہ پرابلم, اور اتنا ٹنوں ٹن دودھ مضر صحت اور نقصان پہنچانے والا دودھ. یہ ایک عبرت ہے, اس میں ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ جب دنیا کی اور مال کی محبت غالب آتی ہے نا پیارے اسلام بھائیو, تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کو کون نہیں جانتا موت ہے, اور مال جمع کر کے کتنا جمع کرے, آخر مننا تو ہے نا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل کا مال کی زیادہ طلبی نے, حتیٰ کہ یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا.
انسان قبر کے معاملات کو بھول جاتا ہے, قیامت کے معاملات کو بھول جاتا ہے, پوچھ گچھ کو بھول جاتا ہے, حساب کتاب کے معاملات کو بھول جاتا ہے. کیا ہو گیا ہم سب کو کہ ہم مطلب کہ اس طرح ملاوٹیں کریں گے, ناقص چیزیں بیچیں. تو مطلب خالی اس میں نہیں ہے پرابلم. اب جیسے چھت گر گئی, اب چھت گر گئی, ہو سکتا ہے کہ بنانے میں ہی کوئی نقصان ہو یا اس طرح کا کچا کام کیا گیا ہو پیسے بچانے کے لیے, لیکن کیا نارملی پکی عمارتوں کی چھتیں نہیں گر جاتی؟ اور کیا اس کی ایک وجہ ناقص مٹیریل نہیں بیان کیا جاتا کہ ناقص مٹیریل, لوہا, سیریا, یہ مطلب کہ ناقص. اب بتائیں یار, جب لوہا ناقص, سیمنٹ ناقص, یہ سب ناقص ہوگا, مطلب کہ ویک ہوگا یا فیک ہوگا, بالکل جعلی مال, تو کتنا بڑا ہم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. اچھا نہیں پتا چلتا یار کس نے کیا گیا, یا پتا چلتا تو اثر و رسوخ کی وجہ سے کچھ رشوتیں دے دلا کر اور تعلقات بنا کر چھوٹ تو جائے گا, لیکن اس کی وجہ سے جتنے لوگوں کو نقصان پہنچا, جان میں, مال میں, ان کے مطلب کہ دیگر معاملات میں, ارے یہ آدمی جواب کیا دے گا قبر و حشر کے اندر؟ میں اس طرح کے کام کرنے والوں کو بھی عرض کر رہا ہوں اور ان کی فیملیز کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کمانے والے اس انداز پر کما رہے ہیں, اور یہ بعض اوقات, میں نہیں کہتا کہ 100%, سم ٹائم یہ بات ڈکلیئر ہو جاتی ہے اور اندازہ ہو جاتا ہے, لیکن چونکہ اس مال کی وجہ سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں تو جناب آسائشیں آ رہی ہوتی ہیں, سہولتیں آ رہی ہوتی ہیں, پھر تھوڑا مکان وغیرہ بھی اچھا بن جاتا ہے, رہائش اچھی جگہ پر چلی جاتی ہے, سوسائٹی میں کوئی اسٹیٹس بننا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر یہ بھی اندھا کر دیتی ہے چیزوں کو, اور پھر اس کے ساتھ سارے مطلب کہ وہ مل ملاپ والا نظام بن جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہی بات دوبارہ کوٹ کروں جو پہلے میں نے آپ کو بیان کیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو کہ پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ پہلے ایک دور تھا کہ جب کمانے والا گھر سے نکلتا تو اس کی بچی اور عورت, بیوی, اس کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں, جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے, لہٰذا حرام مت کمانا. یعنی فیملی ایجوکیٹ کر رہی ہے. یہاں تو فیملی گناہ پر ابھارتی ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہو, اس نے اتنا کر لیا, اس نے اتنا کر لیا, اس نے اتنا کر لیا, پھر وہ بھی جذبات میں کیا کہتا تو میں کیا کروں, غلط کام کروں, رشوتیں لوں, یہ کروں وہ کروں, تو دنیا کرتی آپ بھی کر لو بدقسمتی کے ساتھ, معاذ اللہ. وہ اس طرح کی مطلب کہ آگ لگانے میں دیر تھوڑی لگتی ہے, اور پھر مرد کے دماغ میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ نہ کرنے والے کام کر جاتا ہے, لیکن مر رہا تو ہے نا ایک دن. پھر ایسا نہ ہو کہ یہی بیوی بچے اللہ کے حضور حاضر ہو کر بات کریں اور یہ بیوی بچوں کی وجہ سے, گھر بار کی وجہ سے کیے گئے گناہ اور حرام کاموں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے, اور بیوی بچے الگ جہنم کی آگ میں جلیں. تو سب کو ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ملاوٹ والا جو معاملہ ہے, فیک میڈیسن, کین یو امیجن, فیک میڈیسن, نہیں نقلی دوا, کیا کمال کا مطلب کہ آپ سوچئے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا, پکڑا نہیں جا رہا, پکڑا جا رہا تو پھر بیک ڈور اتنے سارے بنے ہوئے, یعنی کہ پکڑنے کے لیے شاید اتنے دروازے نہیں ہیں جتنے نکلنے کے لیے دروازے بن جاتے ہیں. بدقسمتی ہے ہماری. یہ سب کیا پکڑنے والے, کیا بنانے والے, کیا کرنے والے, جس سے مال کی محبت اندھا کر دیتی ہے, پھر وہ نہ کرنے والے کام کر رہا ہوتا ہے. دیانت داری اگر اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر کیا بات ہے مدینے کی, معاشرہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے دیانت داری کو بڑھانے کے لیے, ایمانداری کو بڑھانے کے لیے, خوف خدا کو بڑھانے کے لیے. مل کر کوشش کریں, نیکی کی دعوت دیں, مساجد کی طرف لے کے جائیں, درس دیں, بیان کریں. دعوت اسلامی کا الحمدللہ بڑا خوبصورت پیغام ہے, طریقہ کار ہے, انداز ہے. تو اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ فرق پڑے گا, اور کئی گناہ کرنے والے, ناجائز کام کرنے والے, کاروبار کرنے والے توبہ کر بھی لیتے ہیں اور اچھے راستے پر چل بھی جاتے ہیں. سود چھوڑ دیتے ہیں یار. اربوں روپے کا بزنس کا ٹرن اوور ہوتا ہے مگر سود پر ہوتا ہے, مگر جب خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک مدد آتی ہے تو الحمدللہ وہ چھوڑ دیتے ہیں, نیچے آ جاتے ہیں. جب چھوڑیں گے تو نیچے آتے ہیں, یہ آتے ہیں, کیونکہ وہ سود کی بنیادوں پر اتنے اونچے نظر آتے ہیں, سیٹ سا مشہور ہو جاتے ہیں. جب سود ہٹتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی نیچے تو آئیں گے, مگر جب یہ اللہ کے لیے خود کو نیچے لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں اپنی رحمت سے بڑا اوپر لے جاتا ہے.
آپ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ کے تو دیکھیں، چھوڑ کے تو دیکھیں غلط کاموں کو، ناجائز کاموں کو، حرام کاموں کو۔ اللہ مدد کرنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ اور خبریں دیکھتے ہیں۔ عرب شریف میں ٹریفک کا المناک حادثہ، ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق۔ عرب امارات، نوجوانوں میں امراض قلب میں اضافہ، دورے کے نصف مریضوں کی عمر 50 سال سے کم، قرض ادائیگی کی پریشانی، مقروض شخص نے 3 بچوں سمیت خودکشی کر لی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ساری خبریں جب ہم پڑھتے ہیں یا معلوم ہوتی ہیں تو نمبر 1، 50 سال سے کم عمر کے لوگوں میں دل کے امراض، اس میں ہمارے کھانے پینے کی بے احتیاطیاں بھی شامل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو شراب کی وجہ سے بھی کافی اموات پتہ چل رہی ہیں، کیونکہ شراب جو ہے نا وہ جگر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس طرح کھانے پینے کی کئی چیزیں ہیں جو قلبی امراض، ہارٹ ڈیزیز یہ اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کولیسٹرول آ جاتا ہے، بلڈ میں انفیکشنز پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا بندے کو، اور وہ سڈنلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں اچانک مر گیا۔ اگرچہ ہمارے سامنے جو بظاہر یہی ہے کہ وہ اچانک مر گیا، بٹ اس کے پیچھے شاید کوئی انٹرنل معاملہ چل رہا تھا جس کو وہ اگنور کرتا رہا، ہو سکتا ہے نہ دیکھتا رہا۔ ہم کہتے رہتے ہیں مدنی چینل پر کہ آپ پلیز ٹیسٹ کروائیں، کم از کم 6 مہینے میں ایک بار اپنے لیپڈ پروفائل، اس طرح کے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ شوگر وغیرہ، یورک ایسڈ، اس طرح کی چیزیں، جگر کے اور گردے وغیرہ کے اس طرح کے ایک نارمل سے ٹیسٹ معلوم کر لیں ڈاکٹر سے۔ ہو سکے تو ہر 6 مہینے میں ایک بار ہو، خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ڈکلیئر ہو جائے تو پھر 3 مہینے میں، یا جو جیسے ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کریں۔ یہ کوئی بہت مہنگے ٹیسٹ نہیں ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن اس سے آپ کو احتیاطیں کرنے کا شاید ذہن بن جائے گا کہ یار مجھے احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ وہ بعد بیمار ہو جاتا ہے تو جتنے ٹیسٹ کے پیسے بچا چکا ہوتا ہے، اس سے زیادہ پیسے اس کے ہسپتال میں علاج میں لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھر رہا ہوتا ہے پیسے، پھر وہ ٹھکا میٹر ہاسپٹل کا بل بننا تو باپ رے باپ، بہت جلدی بڑی تیزی کے ساتھ ہاسپٹل کے بل بن رہے ہوتے ہیں، اور بل بھی بڑے بعض اوقات دیکھیں میں 100% نہیں کہتا، ہاسپٹل کے بل بھی بڑی بے دردی کے ساتھ بن رہے ہوتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے بعض اوقات ہاسپٹل والوں کو کہ یہ چیز استعمال نہیں ہوگی، آپریٹ میں استعمال نہیں ہوگی، فلاں میں استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہ پیشنٹ سے اس کے جو آتے ہیں ان سے وہ ایکسپینسز کروا لیتے ہیں، اور کیا کرے گا وہ، اس کا مریض ہے ہسپتال میں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں بڑی مطلب کہ بے بسی والا معاملہ ہوتا ہے ہاسپٹل کے اندر، تو اس میں اچھے لوگ مل جائیں تو نصیب کی بات ہے، نہ ملے تو بس جو ہو رہا ہے اللہ خیر کرے۔ تو اموات بہت ہو رہی ہیں، اموات کو پیش نظر رکھیں۔ ابھی آپ دیکھیے حادثے ہو گئے، حادثوں میں اموات ہو رہی ہیں، تو جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ انسان بعض اوقات شہرت کی بلندی پر ہوتا ہے اور ابھی تو اس نے سٹارٹ لیا ہوا ہوتا ہے، دھاڑ کر کے گر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ابھی تو پیسہ کمانے کی ابھی وہ پک پر آیا ہی ہوتا ہے کہ ابھی تو اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا ہی ہے، اور اس کے ارمان اب پورے ہونے کے دن اب اس کے ذہن میں کہ میں اب اپنے ارمان پورے کروں گا، ابھی تو پیسہ آنا شروع ہوا ہے، اور دھاڑ سے وہ قبر میں اتر جاتا ہے۔ ابھی تو اس کے کئی اور ارمان، شادی کے ارمان ہو یا دیگر کئی سفر کے ارمان، ابھی تو وہ پورے ہونے کی باری آئی ہے اور موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ عبرت کے سارے معاملات ہیں۔ موت نیک کو بھی آتی ہے، موت بد کو بھی آتی ہے، مگر نیکوں کی موت ہوتی ہے۔ یعنی موت کا ایک سا معاملہ ہے کہ کسی کی موت دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کاش اس کی جگہ مجھے موت آ جاتی، اور کسی کی موت دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ بری موت سے بچانا، میرے کو ایسی موت آنا چاہیے، ہے نا، کعبے کے سامنے موت آ جائے، گنبد خضرا کے سائے میں موت آ جائے، درود شریف پڑھتے پڑھتے روح قبض ہو جائے، سجدہ کرتے کرتے روح قبض ہو جائے، طواف کرتے کرتے روح قبض ہو جائے، اس طرح اور دیگر نیک کام کرتے کرتے روح قبض ہو جائے، تلاوت کرتے کرتے روح قبض ہو جائے، اس طرح کوئی اچھے کام کرتے کرتے روح نکل جائے، اور کوئی نیکی کی دعوت دیتے دیتے روح نکل جائے، موت آ جائے، وقت پورا ہو جائے، سانسیں پوری ہو جائے، یہ ایک موت ہے نا۔
کہ بندہ اپنے رب کو راضی کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اور ایک خدا نخواستہ فلمیں دیکھتے دیکھتے روح نکل گئی، جوا کھیلتے کھیلتے مر گیا، حرام کماتے کماتے مر گیا، ملاوٹ کرتے کرتے مر گیا، جھوٹ بولتے بولتے مر گیا، سود کھاتے کھاتے مر گیا، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مر گیا۔ اللہ کی پناہ، گانے باجے فلمیں ڈرامے جیسے نارملی، ویری سوری ٹو سے ریئلی، جو مسلم سے وہ شاید میری بات کو امید ہے ڈینائی نہیں کریں گے، جیسے شوبیس کی ہماری شوبیس کی لائف ہوتی ہے، شوبیس کی لائف میں بہت سارے پرابلمس ہیں، ایسا گلیمرائز کیا ہوتا ہے اور ایسا مطلب پرابلم ہے اس کے اندر۔ تو اب یہ بھی ایک زندگی ہے، اس میں پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے۔ میری کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، تو ایک نے مجھے بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کی تھی کہ آپ کی بات درست ہے، ہماری جو لائن ہے، جو فلم ڈرامہ اور اس طرح کی جو ایک میڈیا میں شوبیس کی جو لائن ہے، تو انہوں نے بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کی تھی، وہ اسی لائن کے تھے اور شاید وہ آنر بھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں قبر و آخرت کے تعلق سے، یہ بات درست ہے، اس کا ہم کو کون منع کرے گا، لیکن اب ہماری لائن میں پیسہ، شہرت اور آگے پیچھے اتنی چیزیں ہیں کہ کیسے نکلے آدمی۔ خیر اس پر بھی ڈسکس ہوئی تھی، کیسے نکلے آدمی، نکلنے والے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت حضرت حور پر بھی نازل ہوئی تھی کربلا کے میدان میں، کہ نعرہ حور کا تھا جس وقت تو فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ تو جب وہ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر میں بے قرار تھے اور سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثار موجود تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے حضرت حور کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی شہید کیے جا رہے ہیں، تو بڑے بے چین تھے اپنے گھوڑے کے اوپر۔ تو پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک طاقت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، اور ایک قوت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ کہتے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی دی، اور یہ یزیدی لشکر سے یہ کہتے باہر نکلے کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے، ہے نا۔ تو یہ نعرہ حور کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ تو اللہ کی رحمت، شرابی آ جاتے ہیں، جواری آ جاتے ہیں، بڑے بڑے کرمنل توبہ کر کے اللہ کے راستے پر چل پڑتے، اور آج نہیں، فضیل بن ایاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے متعلق آتے ہیں، یہ تو ڈاکو تھے، ڈاکہ مارتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور بڑے ولی بن گئے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شراب پیتے تھے، اللہ نے کرم کیا اور کہاں کے کہاں مطلب ان کی ولایت کے ڈنکے بجتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے، اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ولایت کا ایسا تاج ان کے سر پہ سجا۔ تو یہ تو تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے اور اپنے رحمت کی مطلب اس پہ چھماچم بارش فرماتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں نکل سکتا آدمی، نکلنے والے نکل جاتے ہیں اور یہ سب چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جنت کی نعمتیں، جنت کی راحتیں، جنت کی لذتیں، حوروں کا تذکرہ، تو جنت کی پاکیزہ شراب کا تذکرہ سنتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنتی کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اللہ کے دیدار کا ذکر سنتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذکر سنتے ہیں، حوض کوثر کا ذکر سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ جنت کی نعمتوں کا جب وہ تذکرہ پڑھتے ہیں، جنت کی نعمتیں، جنت کے بازار، جنت کے لباس، جنت کے محلات، جنت کے ہیرے جواہرات، جو جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے جو بندے کے لیے نعمتیں دی ہیں، تو ان کے لیے دنیا کی چیزوں کو چھوڑنا اتنا مشکل نہیں رہتا۔ تو یہ جو لائنیں ہیں اس طرح کی، اور بہت ساری، ایسے میں نے شوبیس کی ایک ایگزامپل دی، اس طرح بہت ساری ایسے لائنیں، ان لائنوں میں پڑھنا، پھر اس میں شہرت اور دولت، اور اس طرح پھر اس میں مطلب اس کی میکنگ والے، یہ بہت کچھ، اب آپ اس کی ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، لوگوں کو جو کچھ دکھایا جا رہا ہے یا لوگوں کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، خود اپنی ذات کے لیے جو کیا جا رہا ہے، گانے باجے، موسیقی، فلمیں، ڈرامے ایکسیٹرا۔ اسلام و دین کی تعلیمات واضح ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی
پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ موسیقی کی آواز آ رہی تھی تو آپ نے اپنے کان مبارک کے اندر انگلیاں مبارک داخل فرما لیں. اور یہ حدیث آیات اور روایات وغیرہ کے اگر ہم مضامین کو پڑھیں گے اور شریعت و دین کے احکام کو پڑھیں گے تو اس میں بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی اور یہ سارا ناچنا گانا، فلمیں، ڈرامے، موسیقی جو بھی مطلب میں آپ کو بنائے بیان کر رہا ہوں، اب مطلب یہ لوگ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں سمجھتے، نہ ماننا اپنی بات ہے، نہ ماننا، لیکن میرا چونکہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، یہ فیضان مدینہ بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، دل نرم بھی پڑھتے ہیں، دیکھا ہے، اور وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں. یہ دیکھیں، ایک ریئلائز کرنا، تسلیم کرنا، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم اچھی ماحول میں آ جائیں، یہ بری لائن، یہ گندی لائن چھوڑ دیں اور یہ گناہوں برا سلسلہ چھوڑ کر ہم نیکی کی طرف آ جائیں. اس طرح کے جذبات ہیں ان کے. اللہ ان کو بھی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، موت برحق ہے، موت تو آنی ہے. برائی کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے، گناہ کی دعوت دیتے دیتے یا گناہوں کا سلسلہ کرتے کرتے کہ ہم مر جائیں پیچھے گناہ ہی ہمارے چلتے رہیں، یہ اچھا نہیں ہے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک رپورٹ ہے نیند کے تعلق سے، وہ بڑی جامع رپورٹ ایک بنائی گئی ہے کہ نیند ایک بھی اللہ کی نعمت ہے. جس کو نیند نہیں آتی اس کو پوچھے کہ نیند کیا ہے. اچھا، جو بہت زیادہ سوتا ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے، اس کو بھی پرابلم ہے، اور جو کم سوتا ہے اس کے لیے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو بیلنس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو نیند ایک اللہ کی نعمت ہے. جب بندہ سوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کی درست ہو جاتی ہیں. اس نیند کے عالم میں ایک سمجھے کہ ایک ایسے فریز میں چلا جاتا ہے، ایک ایسے حصے میں چلا جاتا ہے کہ جہاں وہ مطلب کہ بالکل اس کا بدن یوں سمجھے کہ ری سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، ریفریش ہو رہا ہوتا ہے اور ریچارج ہو رہا ہوتا ہے. اور جب وہ اٹھتا ہے تو پھر وہ اگلے کام کے لیے مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر بہت ساری چیز تیار رہتا ہے. لیکن اگر نیند پوری نہ ہو تو پھر اس کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. نیند کے تعلق سے ایک جو ڈاکیومنٹری ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. مسلسل 10 دن تک اگر مکمل نیند نہ لی جائے تو اس کمی کو پورا کرنے میں 1 ہفتہ لگ جاتا ہے. تحقیقی جائزہ: اگر آپ کی نیند میں مسلسل 10 دن خلل آیا ہے تو اس کمی کو پورا کرنے میں 1 ہفتہ لگے گا. یہ بات ایک نئے مطالعے میں بیان کی گئی ہے. اس تحقیقی مطالعے میں نیند کی کمی کے صحت پر اثرات کو جانچا گیا. وقت پر آرام کرنا اور مکمل نیند لینا یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے. اگر کسی شخص کا آرام پورا نہ ہو تو اس کے نتیجے میں جسمانی تھکاوٹ اور ذہنی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند سے محروم ہونے کے سبب جو اثرات ہوتے ہیں ان کو ختم ہونے میں ہماری سوچ سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے. اگر کسی کی 1 ہفتے سے زیادہ دن نیند متاثر ہو جائے تو اس کو پورا کرنے میں 7 دن لگ جاتے ہیں، جس کے بعد متاثرہ لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نیند کی کمی سے کتنی اچھی طرح ٹھیک ہوئے ہیں. مطالعے میں شامل افراد کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ جو لوگ نیند کے اوقات میں جاگتے رہے وہ اپنے معمول کے کاموں، روزمرہ کے معمولات اور کارکردگی میں کمی کا شکار ہوئے، جبکہ ان کی ذہنی صحت بھی متاثر ہوئی اور وہ ذہنی تناؤ میں بھی مبتلا رہے. اب یہ ایک اتنا بڑا آج کا میں اگر کہوں تو مجھے کہنے دیں کہ بہت بڑا پرابلم ہے. اس میں خصوصیت کے ساتھ ہمارا جو ینگسٹر طبقہ ہے یہ بیچارہ پھنس چکا ہے، کیونکہ یہ اسکرین کا عادی ہو چکا ہے، اسکرین ایڈکٹڈ ہو چکا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسکرین ایڈکٹڈ، کہ اسکرین کا اس کو نشہ ہو گیا ہے، اسکرین کی اس کو لت پڑ گئی ہے کہ جب تک وہ موبائل یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا یہ ٹی وی کی اسکرین کے پاس اپنا وقت نہیں گزارتا. اب چونکہ ایک بیڈ روم کلچر بھی ہے اور ہمارے ایک ینگسٹر ہیں، ایک بڑا طبقہ ہے ہمارے نوجوانوں کا جو بیڈ روم سے نکلتا ہے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے اور اس نے بیڈ روم کو ہی اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ، بیڈ روم میں صوفے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، فریج وغیرہ بیڈ روم میں رکھے ہوئے ہیں، اٹھنا ہے، باتھ روم میں جانا ہے، تیار ہونا ہے، نکل جانا ہے. تو ایک بیڈ روم لائف ہے اس کی. تو اسی میں ٹی وی بھی ہے، تو ڈارک روم کر کے اندھیرا، وہ بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے جو دماغ پر، آنکھ پر جو اثر پڑتا ہے، تو ایک مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر ہر حوالے سے جو ایک ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہوتی ہے. میرے کہہ دینے سے ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں یا
کیا فرق پڑے، لیکن یہ ہے ضرور. اب اس میں کیا اسلامی بہنیں بھی انوالو، اب ان کو بیچاریوں کو اٹھنا ہے صبح اور رات، ان کو اسکرین پر گزارنی ہے. اب اسکرین دیکھ کے پھر وہ نیند نہیں آئے گی. اچھا جو ویڈیوز دیکھ رہی ہیں یا جو چیزیں دیکھ رہی ہیں یا دیکھ رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ دماغ کے اندر ایک چیز ہے جو پھر وہ سرکل، وہ ایک سائیکل بنتا ہے، وہ گھوم رہا ہوتا ہے. تو نیند کی اس پوزیشن وہ جا ہی نہیں رہا ہوتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ لیٹ تو چکا ہے، دماغ جاگ رہا ہے، مطلب دماغ اس کا نہیں سو رہا. جب دماغ نہیں سو رہا تو اٹھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری نیند ہوئی نہیں ہے. تو اس چیز کو اگر آپ کو یہ پرابلم ہے، دو باتیں: 7 گھنٹے سے کم نہ سوئیں، 8 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں. یہ ایک اسٹینڈرڈ بنا لیں. دوبارہ بتا دیتا ہوں، 7 گھنٹے سے کم نہ سوئیں، 8 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں. دونوں صورتوں میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. یعنی کہ کم نیند بھی نقصان دیتی ہے اور زیادہ نیند، اوور سلیپنگ بھی، یہ بھی مطلب کہ اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ اور ڈس ایڈوانٹیجز میں نے پڑھے ہیں. دونوں پڑھے ہیں. کم سونے کے نقصانات بھی پڑھے ہیں، زیادہ سونے کے نقصانات بھی پڑھے ہیں، اور پراپر نیند کے فائدے بھی پڑھے ہیں. تو ایک پراپر نیند لیں، اچھے ماحول میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے سوئیں، توبہ کر کے سوئیں، استغفار کر کے سوئیں، تجدید ایمان کر کے سوئیں. کم از کم اتنا کہہ لیا کریں سونے سے پہلے کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اسے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما، میری بخشش فرما، ایمان کی سلامتی مقدر کر وغیرہ کر کے دعائیں وغیرہ سونے سے پہلے کی اور سوتے وقت کی اللہ توفیق دے تو پڑھ کر سو جائیں، مدینے کی یادوں میں کھو جائیں، اور اٹھیں تو اللہ کا نام لے کر اٹھیں. تو اس طرح مطلب کہ اپنی پریکٹس بنائیں اور سونے سے پہلے اسکرین آؤٹ کر دیں، اسکرین سے ہٹ جائیں. یہ میں جو کہہ رہا ہوں، مجھے آج اس تاریخ تک جب میں یہ بیان کر رہا ہوں بہت مشکل کام بیان کر رہا ہوں ڈیفینیٹ، لیکن چونکہ ہم اس میں انوالو ہو چکے ہیں، ایک لت پڑ چکی ہے، ہم ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں، تو اس سے نکلنے کے لیے سیریس ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ اور بھی کئی ایشوز بن سکتے ہیں کہ جس میں آپ کی نیند میں خلل واقع ہو سکتا ہے، سونے کا ماحول اچھا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، شور کافی آگے پیچھے ہوتا ہے تب بھی بندے کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ایسی باتوں کا ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی بھی اس طرح کا آپ ایشو پا رہے ہیں اپنے اندر، اسپیشلی جس سے آپ کی نیند میں پرابلم آ رہا ہے یا اوور سلیپنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے آپ سے، امیڈیٹلی اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور ان کے سامنے اپنی کھانے پینے، بعض اوقات کھانے پینے کے تعلق ہوتا ہے، ایسے ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں کہ سونے کے وقت ہماری اتنی طبیعت بوجھل ہو رہی ہوتی ہے کہ بالکل طبیعت عجیب و غریب طبیعت ہو رہی ہوتی ہے. تو کتنی دیر پہلے کھانا کھانا ہے، رات کا کھانا کتنے بجے تک کھا لیں، سونے سے پہلے جب بھی سونا ہے کتنے بجے، کتنے گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں، اور کیسا کھائیں کہ ہماری نیند ڈسٹرب نہ ہو. پھر وہ غذائیں کون سی ہیں جن سے نیند اچھی آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تیل کا استعمال، سر کے بالوں میں تیل کا استعمال بھی اچھی نیند لانے کا سبب بن سکتا ہے. مگر میں یہاں پر یہ ضرور مشورہ دوں گا آپ کو، ایک میرا مشورہ ہے کہ احتیاطیں اور پرہیز کی طرف، اور جو چیزیں جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کی طرف توجہ کریں. میکسیمم کوشش کریں کہ میڈیسن کی طرف نہ جائیں. یہ مشورہ دے رہا ہوں. ہاں ڈاکٹر اب آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں اور آپ کے لیے میڈیسن ایک کمپلسری ہو جاتی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو وہ ایک میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پہ جو ڈسکشن ہوگی وہ ایک الگ ہوگی، وہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے. لیکن اپنے طور پر ذرا دیکھیے کہ آپ میڈیسن ایوائڈ کرتے ہوئے اپنے اس ایشو کو، اپنے اس پرابلم کو کیسے ختم کرنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ میری مشورہ ہے آپ کو کہ اس پر ضرور غور کیجیے. کئی ایسی بیماریاں ہیں کہ جو آپ احتیاط کر کے یا اس اسباب کو، اس علت کو ختم کر کے، وجہ کو ختم کر کے آپ اپنے پرابلم کو حل کر سکتے ہیں. میڈیسن کو آپ کم سے کم، یعنی جب ڈاکٹر کہیں کہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے کہ میڈیکلی ریکمنڈیشن ہی ہے، ریکمنڈیڈ ہے کہ اب آپ کو میڈیسن لینی پڑے گی، تو وہ ایک، لیکن اس اسٹیج تک ہم جائیں کیوں؟ ہم اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو کیوں نہ کور کرنے کی کوشش کریں. تو یہ میری آپ سے درخواست ہے. اللہ خیر کرے، اور کاش ایسی نیند ہو کہ وہ نیند ہمارے دنیا اور آخرت کے کاموں کو خراب نہ ہونے دے. ورنہ بعد اوقات نمازیں چلی جاتی ہیں، دنیا کے بھی نقصانات ہوتے ہیں، اور بہت سارے گھریلو مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں نیند کی وجہ سے،
کہ بندہ سوتا ہے تو پھر ایسا سوتا ہے کہ سب کھوتا چلا جاتا ہے، اور یہ ہے تو اللہ اپنے کرم سے خیر و عافیت والا ہم سب کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلام بھائیو، ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ ویٹ بڑھ رہا ہے، موٹاپا بھی بڑھ رہا ہے، اور یقیناً اس کے کئی اسباب ہیں اس کے بڑھنے کے۔ ویٹ، پیٹ اینڈ فیٹ، ان تینوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو نہ ویٹ بڑھے، نہ پیٹ بڑھے، نہ فیٹ بڑھے، ان سب کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ جب آدمی اس پر پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، سیریس ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو مطلب کہ اپنا ویٹ لوز کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک اس میں یہ اسٹرگل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے ان تمام تر چیزوں کو کنٹرول کروں، مگر اس میں ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر گائیڈ لائن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس میں بعض اوقات خود کو نقصان پہنچانے والے کام بھی کر گزارتا ہے۔ اس پر ایک ڈاکیومنٹری ہمارے پاس، آئیے دیکھتے ہیں۔ موٹاپے کا شکار افراد وزن کم کرنے کے لیے غیر حقیقی اہداف مقرر کرتے ہیں۔ تحقیق: آج کل لوگوں کی بڑی تعداد اپنے بڑھتے وزن کے حوالے سے بہت پریشان ہے، اور لوگ آئیڈیل وزن کے لیے ہر قسم کے جتن کرتے نظر آتے ہیں۔ لوگوں میں یہ احساس شروع میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ غیر حقیقی اہداف کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں ضرورت سے زیادہ ڈائٹنگ اور حد سے زیادہ ایکسرسائز کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان طریقوں سے وقتی طور پر شاید کچھ فوائد حاصل ہو جائیں، مگر یہ صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اچانک حد سے زیادہ ورزش شروع کر دی جائے تو آدمی شدید جسمانی تھکن اور جوڑوں میں تکلیف کے علاوہ دیگر بڑے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جیسا کہ دل کے امراض اور ہارٹ اٹیک وغیرہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر حقیقی ڈائٹ کو اختیار کیا جائے اور غذا لینے میں بے ترتیب زیادہ وقت وقفہ کیا جائے تو اس طرح سے کمزوری میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی عادات اور غذاؤں کا جائزہ لیں۔ اگر آپ گھر یا دفتر میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، یا موبائل اور کمپیوٹر پر آپ وقت زیادہ گزارتے ہیں، یا آپ کھانے میں فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اپنی غذائی عادات کا بھی جائزہ لیں۔ موٹاپے کا شکار افراد روزانہ لینے والی کیلوریز میں آہستہ آہستہ اور تھوڑی تھوڑی کمی شروع کریں، اور شروع میں ہلکی پھلکی ورزش کریں۔ ایک انسان کو روزانہ 2000 سے 2500 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ کیلوریز لے رہے ہیں تو ان میں کمی کریں، جبکہ یہ بہت ضروری ہے کہ وزن بڑھ جانے کی صورت میں کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ وہ آپ کی جسمانی صحت و عمر کے لحاظ سے آپ کو علاج و احتیاط تجویز کرے گا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنا وزن گھٹانے کی کوششیں کریں۔ ایکسرسائز کی جب بات آتی ہے تو آپ کے ذہن میں ایک جم آتا ہے، کیا جم جوائن کیا جائے؟ ایکسرسائز کے لیے جم کمپلسری نہیں جی، اس پہ پوری سائنس ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی مطلب ایسے ہی فرضی گفتگو نہیں کر رہا، اس پہ پوری سائنس ہے۔ انڈور ایکسرسائز ہیں اور بڑی ریکمنڈڈ ہیں۔ انڈور ایکسرسائز نہیں، مطلب کئی لوگ ہیں جو کہیں نہیں جا سکتے، وہ گھر کے اندر اپنے لیے کوئی ایسا انڈور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کا تعلق آپ کے ایج اور آپ کے ویٹ اور آپ کی ہائٹ اور بہت ساری چیزوں سے وہ ایکسرسائز کنسرن کرتی ہے۔ اس کا یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے یہ، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی ماہر سے آپ اپنے لیے کوئی انڈور ایکسرسائز کا، چاہے میل ہے یا فیمیل ہے، بیسٹ ایکسرسائز واکنگ ہے، پیدل چلیں۔ موبائل فون استعمال اگر فار ایگزامپل آپ کرنا چاہتے ہیں، موبائل فون پر آپ بات چیت کر رہے ہیں یا میسج کر رہے ہیں، میسج سن رہے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں۔ واکنگ کے ساتھ ساتھ بھی یہ کام پاسبل ہیں، لیکن وہ بھی واکنگ اتنی زیادہ ریکمنڈڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ایکسرسائز کے نام پر جو آپ پیدل چلتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، اس کا باقاعدہ اس کے ایک نفسیات سے اس کا بڑا اثر ہے کہ آپ مطلب کہ اس میں یہی درخواست ہے کہ جیسے فجر کی نماز پڑھ لی آپ نے، فجر کی نماز کے بعد ماشاءاللہ بہت اچھے اوراد و وظائف شجرہ میں بھی لکھے ہیں، شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ، اس میں پنج گنج قادریہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں جو طلوع آفتاب یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لینے چاہیے۔ اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ میں جسٹ ایک ایگزامپل دی ہے کہ اس طرح مطلب کہ آپ نے اوراد و وظائف اپنے رکھیں اور وہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس طرح اور بھی چیزیں کر رہے ہیں، تو پیدل بھی آپ چل لیں گے۔ اگر آپ 45 منٹس واکنگ نہیں کر سکتے تو اس میں جو خبر تھی نا، اس خبر کا جیسے کہ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ غیر حقیقی اہداف مطلب ایک ایسے ٹارگٹ بنا لیتے ہیں
کہ جناب ہم تو ایک مہینے کے اندر اندر 20 کلو وزن گھٹا دیں گے، 10-15 کلو وزن گھٹا دیں گے، جبکہ میڈیکلی جو ریکمنڈڈ ہے، جو مطلب باقاعدہ ایک مضبوط اسٹینڈرڈ بیان کیا گیا، رائے دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مہینے میں میکسیمم زیادہ تر 5 kg سے وزن کم نہیں کرنا، ورنہ ویکنیس ہو جائے گی۔ ویکنیس کی وجہ سے پھر ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے موٹاپے کی وجہ سے ایشوز ہیں نا، اسی طرح ویکنیس کی وجہ سے بھی ایشو ہو جاتے ہیں۔ تو 5 kg سے زیادہ وزن نیچے نہیں لانا ہوتا۔ تو آپ سوچئے کہ اگر آپ نے 20 kg ویٹ نیچے لانا ہے تو کسی مہینے آپ کا 4 kg نیچے آئے گا، کسی مہینے آپ کا 3 kg نیچے آئے گا، کسی مہینے آپ کا 5 kg نیچے آئے گا۔ تو اس کا مطلب اگر آپ نے 20 kg نیچے لانا ہے اور اس کے لیے آپ بڑا سیریس ہیں تو ممکن ہے کہ 5 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ مطلب یہ کوئی ایسا نہیں کہ 3 دن میں 4 دن میں یہ سب ہو جائے گا، نہیں، ایسا مطلب کہ مطلب ویٹ وزن ہو یا گھر کا خرچہ ہو، یہ ایک بار بڑھ جائے نا تو گھٹانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ خرچہ بھی جب ایک بار بڑھ جاتا ہے نا تو یہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے اتنی جلدی، بڑی آزمائش ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ تو وزن کا بھی ہے، پھر ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ایک ٹارگیٹ ہو کہ بھئی یہ، پھر کیلوریز کا آپ نے اس میں وضاحت سنی کہ کیلوریز کے حساب سے تو باقاعدہ اس کے پورے چارٹ آتے ہیں کیلوریز کے کہ بھئی اس غذا کی اتنی کیلوریز ہوتی ہیں۔ اچھا اب آپ بولو گے ایک مطلب فار ایگزامپل کہ کوئی بھی ایک چیز لے لیں آپ، اس میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں، تو وہ اس کے ویٹ کے حساب سے بھی ہوتا ہے کہ اگر اتنے گرام کا ہوگا تو اتنی کیلوریز ہوں گی۔ اب وہی چیز 1 کلو کی لے لی تو وہ پھر اتنی کیلوریز تو نہیں ہوں گی، 1 پاؤ میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چیز ہے جو 1 پاؤ کے اندر اس میں 10 کیلوریز ہیں، تو اگر آپ نے اس کو 1 کلو لے لیا تو 40 کیلوریز ہو گئی۔ ایک ایسے ہی میں نے اگزامپل دی ہے۔ تو ٹوٹل کیلوریز کتنی ہیں؟ کیلوریز یہ آپ کے اندر کی ایک چیز ہوتی ہے جو مطلب آپ کی طاقت لاتی ہے، لیکن جب اوور کیلوریز ہو جائیں، مثال کے طور پر آپ نے روز کی 2000 کیلوریز آپ کی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی جو سمجھے توانائی ہے، یہ ایک طرح سے توانائی لے لیں، اس کو کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے 2000 آپ نے یہ پوائنٹس لیے اور 2000 پوائنٹس آپ نے استعمال کر لیے، لیکن اگر آپ نے 2000 پوائنٹس لے تو لیے، 2000 کیلوریز لے تو لی، لیکن آپ نے جو اس کا آپ کے جو کام کا انداز ہے، آپ نے 1500 کیلوریز استعمال کی ہیں، برن کی ہیں، اس کو کہتے ہیں کیلوریز برن کرنا۔ تو 500 جو کیلوریز ہے جو آپ کے بدن میں بچ گئی ہیں، وہ کیلوریز پھر آپ کا فیٹ بناتی ہیں، چربی بناتی ہیں۔ تو اس لیے غذاؤں کا بھی معیار، ایکسرسائز کا معیار، اور پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بالکل معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے، اگر نصیب ہو جائے تو آپ کی میری زندگی مدینہ ہو جائے، صحت کے تعلق سے بھی بہت اچھا ہو جائے، ہر حوالے سے اچھا ہو جائے کہ کھانے کے 3 حصے کرو، 1 حصہ ہوا، 1 حصہ پانی، 1 حصہ غذا۔ اگر ہم 3 حصے کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہمارے شیخ طریقت امیر سنت، تو اس معاملے میں آپ یوں سمجھیے کہ کوئی کیا اس میں اتنی مہارت رکھے گا جو اللہ نے آپ کو اس حوالے سے مہارت اور جو کنٹرول اور ویل پاور عطا کیا ہے۔ اور آپ کی کتاب پیٹ کا کفر مدینہ اور آداب طعام، یہ اس پر باقاعدہ ایک دلیل کے طور پر بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو پھر یہ کہ آپ اتنا اگر اسٹینڈرڈ والا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم بھوک باقی ہو تو ہاتھ روک لینا ہے، ٹھونس کر نہیں کھانا چاہیے۔ یار بہت کھا لیا بھیا، ہاتھ دے، اٹھنا ہے، اور بھائی تو اٹھنا ہے تو اٹھ ہی جائے گا، ایسا بھی کیا کھانا کہ بندہ اٹھ بھی نہ سکے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا مطلب کہ بھوک باقی ہو ہاتھ روک لیں اور اپنی غذاؤں کا جائزہ لیں، غیر یقینی یا مطلب کہ غیر فطری، غیر حقیقی ٹارگیٹ نہ بنائیں، اس سے آپ کا اپنا مورل ڈاؤن ہو جائے گا کہ یار ہو ہی نہیں رہا ہے، کہاں سے ہوگا؟ آپ غیر یقینی چیز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ آپ کو مجھے صحت مند اپنی رضا کے لیے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو تندرست مومن، یعنی قوی مومن، جس سے مراد تندرستی بھی لی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو قوی مومن کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عبادت اور نیکی کرنے کا اللہ جذبہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔